بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ کی ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا پڑا تھا اور اس میں گندگی، چیتھڑے اور انسان کے سر کی بوسیدہ ہڈیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے اور ان میں تمہاری طرح بہت سی آرزویں تھیں، مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں جن پر کھال بھی نہیں رہی اور عنقریب یہ مٹی ہو جائیں گے۔ یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کما کر کھایا، آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزرتے ہیں۔ یہ پرانے چیتھڑے جو کبھی ان کے عمدہ لباس تھے، آج ہوا انہیں اڑاتی پھرتی ہے، اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہروں شہروں گھوما کرتے تھے۔ جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہو، اسے رونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ مومن کے دو خوف ہوتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے، اعمال گزشتہ پر فکر مند رہتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا میں میرے لیے کیا لکھا ہے۔ بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے، اپنی دنیا سے آخرت کو سنوارے، حیات سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کر کے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد بندے کے لیے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، اور دنیا کے بعد جنت یا جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال حضرت عیسیٰ نے ایسے بیان کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو بہت لمبی عمر پائی ہے، یہ فرمائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، دنیا ایک سرائے ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ دنیا سے محبت رکھنے والا اندھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اندھے پن کا نہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے؟ باخبر ہو جاؤ۔ جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس سے بہت زیادہ امیدیں رکھنے لگا، اس کا دل اندھا ہو گیا، اور جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور اس سے کوئی مخصوص امیدیں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے نور بصیرت عطا فرما دیا۔ وہ تعلیم کے بغیر علم اور تلاش کے بغیر ہدایت یاب ہو گیا۔ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت کی بنیاد قتل اور ظلم و زیادتی پر ہوگی، جن کی امیری و تمول بخل و تکبر سے بھرپور ہوگی، اور نفسانی خواہشات کے سوا انہیں کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی۔ خبردار، تم میں سے کوئی اگر وہ وقت پائے اور مالداری کی قوت رکھتے ہوئے فکر پر راضی ہو جائے، محبت پا سکنے کے باوجود ان سے عداوت پر راضی ہے، اور رضائے الہی میں عزت حاصل کر سکنے کے باوجود تواضع سے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقوں کا درجہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جس کے ہر طرف مردے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں، ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات کا پتہ چل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے فرمایا، جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا، یہ اپنی ہلاکت کا سبب بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بستی والو، ایک آواز آئی، لبیک یا روح اللہ۔ آپ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی اور اس عذاب کے نزول کا سبب کیا ہے؟ جواب آیا، ہم نے سکون کی زندگی گزاری اور جہنم کے مستحق قرار پائے، کیونکہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گناہگاروں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی؟ جواب آیا، جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی ہم نہایت خوش ہو جاتے، اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم نہایت رنجیدہ ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ صرف تو ہی جواب دے رہا ہے اور تیرے باقی ساتھی خاموش ہیں؟ جواب ملا، طاقتور فرشتوں نے ان کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ جواب ملا، میں ان میں رہتا ضرور تھا مگر ان جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا۔ جب عذاب الہی آیا تو میں بھی ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں،
کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں گر جاتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو فرمایا، نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ ہے۔